چونکہ یہ گھڑے ہوتے ہیں سارے سوالات، بولے جی جو آپ لائٹوں کا اہتمام کرتے ہیں اور جھنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر اتنا پیسہ آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارا پیسہ جمع کر کے آپ پڑوس میں کسی غریب یتیم مسکین کو اس کو دے دیتے اور اس کی مدد کر دیتے، تو یہ بہت زیادہ اچھا تھا۔ تو ہمارے جو صدر و مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں بات تو ایک قاعدے کی ہے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا کہ یہ سارا پیسہ جمع کر کے جو ہم میلاد پر اڑاتے ہیں، میلاد پر خرچ کرتے ہیں، کوئی صاحب تو اپنے گھر کی ڈیکوریشن اس انداز میں کرتا ہے، اس انداز میں سجاتا ہے، وہاں 100 کی بات نہیں ہزاروں تک اس کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کا سارا فضول خرچی میں جاتا ہے۔ اور فضول خرچی کے تعلق سے قرآن مقدس میں جو رب کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ سب فضول خرچی ہے، جھنڈیاں لگانا، راستوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، تو میں گزارش کروں گا اس کے لیے چلو قرآن پاک حدیث طیبات میں تو جتنے بھی حوالے اور جتنے بھی اس کے جوابات ہیں وہ اپنی جگہ، آپ یہ جواب اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، سارے تشریف خم ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کو صرف اور صرف میلاد مصطفیٰ ہی کے دن یا ان ایام میں آپ کو یہ سارے سوال یاد آتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال تب کہاں ہوتا ہے جب آپ کے پڑوس میں کوئی رئیس آدمی، کوئی مالدار آدمی گھر کی شادی کرتا ہے، بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، ہزاروں روپے نہیں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، براہ کرم آپ ان کو مشورہ دیا کریں کہ جناب ہماری طرف سے ایک دعوت ہے آپ کو، وہ دعوت یہ ہے کہ جتنا خرچہ آپ شادی پر کر رہے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے، اگر 10 لاکھ خرچ کرنے کا عزم آپ نے کیا ہے، 10 لاکھ میں سے آپ 8 لاکھ روپے خرچ کر لیں، 2000 غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ ہمارے یہاں بہت سے احباب گاڑیاں خریدتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں بھائی، ان سے یہ گزارش کریں کہ آپ کی گاڑی 5 لاکھ کی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا 2 لاکھ کی بھی گاڑی ملتی ہے، 2.5 کی بھی ہے، 4 لاکھ کی بھی گاڑی مل سکتی ہے، براہ کرم آپ 4 لاکھ کی گاڑی خریدیں، 1 لاکھ روپے غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ کا مکان، جناب وہ لوگ بھی تو ہے جو چھپروں میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ہے جو ٹینٹوں میں زندگی گزارتے ہیں، آپ سے ہماری گزارش ہے آپ مکان بناتے ہو، کہیں کہیں 50 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے، کہیں اس سے زیادہ کروڑوں تک کی بات چلی جاتی ہے، ہماری گزارش ہے آپ اگر عالیشان مکان نہیں بنائیں گے تو موت اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، تو آپ 10 لاکھ گھر میں 10 لاکھ کا گھر بنا کر اس میں زندگی بسر کریں، یہ 40 لاکھ امت کے نام وقف کر دیں۔ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی آپ کو یہ ڈائریکشن دی گئی؟ کبھی آپ کو کسی نے مشورہ دیا؟ نہیں ہوا، تو میلاد ہی کے بارے میں آپ کو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فضول خرچی نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو پیسوں کی بات ہے نا، ہماری سوچ جانے بھی ہونا، ایک ایک کر کے اپنے نبی کو قربان کرتے چلے جائیں۔ ضابطہ یاد رکھیں، محبت کے اظہار کے لیے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں کچھ روایات ہیں، میں چونکہ ذمہ دار سٹیج ہے اور ہم ابھی کچھ فرما ہے، ہمارے یہاں کچھ روایت موضوع ہے کہ بھائی صدیق اکبر نے اس پر خرچ کیا ہے، فاروق اعظم نے بھی اس پر خرچ کیا، تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اپنی دلیل پیش کریں کہ صحابہ بھی اس میں فیس جمع کروایا کرتے تھے، جناب وہ بھی چندہ کر کے اس کو انجام دیا کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کر ہمارے پاس ہزاروں ثبوت ہیں اس کے کہ باضابطہ صحابہ نے اور تابعین نے، ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے اس بزم کو سجایا ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ قاعدہ ضابطہ یاد رکھیں، اظہار محبت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ آپ بار بار کہیں کیا رسول اللہ نے بنایا ہے، اور کہتے ہیں 63 سالہ زندگی ہمارے نبی کی ہے، 63 سالہ زندگی، اس میں کبھی آپ نے میلاد بنایا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو پیدا ہوا ہی تو اسی وقت کیسے میلاد بنائے گا بھائی؟ مطلب 63 سال بھی میلاد بنانے میں شمار کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، صحابہ اکرام آپ کے شانہ بشانہ ہوئے،
پھر میلاد منایا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بار صحابہ اکرام وہاں یہ بات خاص قابل بول رہے کہ جو انداز آج ہے وہ تب نہیں تھا، جو ہم جس انداز میں میلاد مناتے ہیں یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، پیسوں کی بھی قلت تھی، اور پھر جن کی نظر میں اسلام کے پیغام کو، پیغام توحید کو چار دانگے عالم میں پہنچانا تھا، ان امور مستحب میں وہ کم وقت دیا کرتے تھے، کم وقت ان چیزوں میں دیا کرتے تھے۔ آپ کہیں کہ ہم نیاز دیتے، صحابہ نے نیاز دی ہے، اور یار ہم نے مستحب تو ہے۔ آپ کہیں کہ ہم نے مسجد الحمدللہ 3-4 چھت بنائی ہے، لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام ہوتا، عالی شان یہ اس کی سجاوٹ بھی ہوتی، کہ صحابہ نے ایسے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مستحب کی کیٹیگری میں ہیں، اور صحابہ اکرام کی نظر تو اس بات پر کہ جو فرائض ہے تبلیغ اسلام لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ اہم الامور میں سے تھے، وہ پہنچانا بہت ضروری تھا۔ مستحب کام تو کبھی بھی آپ بتا دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں جو عرض کر رہا تھا، صحابہ اکرام بیٹھ کر رسول اللہ کا میلاد کرتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، صحابہ اکرام تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا ما اجلسکم، تم کو کس چیز نے یہاں بٹھایا؟ اور یہ کتاب سے یہ حدیث سے آسکتا کی ہے، اور مسلم شریف سے میں عرض کر رہا ہوں، کتاب الذکر و دعا، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو صحابہ اکرام کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ما اجلسکم، تم کو کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو اس لیے بیٹھے کہ اللہ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں، کس بات پر؟ علامہ ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، یا رسول اللہ ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا فرمائی، آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی ہے، اور آپ جیسی عظیم نعمت کو اللہ نے ہمارے درمیان میں روز فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم قسم کھا کے بتاؤ کیا تم اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ سارے صحابہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں، ہماری کوئی اور غرض بیٹھنے کی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کا ذکر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، میں تم پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، یا تم پر بدگمان نہیں ہوں کہ تم کسی اور غرض سے بیٹھے ہو، میں اس لیے تاکیداً آپ سے پوچھ رہا ہوں ان اللہ تبارک و تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ عز و جل ملائکوں میں تمہارے پر فخر کر رہا ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کر اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملائکوں میں اس بات پر فخر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے صحابہ کی کوئی نشست، صحابہ کی کوئی محفل میلاد مصطفیٰ سے خالی نہیں تھی۔ اچھا یہاں ایک لفظ ہے میلاد، میلاد کا معنی پیدائش، پیدائش کا ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ ہاں لفظ میلاد جو ہے میلاد یہ حدیث سے لیا گیا ہے، اور جامع ترمذی دوسری جلد جو ہماری لائبریری ہے، دوسری جلد صفحہ 202 پر ایک باب باندھا گیا ہے۔ وہ باب کیا ہے؟ باب میلاد النبی صلی اللہ، یہ پورا چیپٹر ہے، تو یہ وہاں سے لیا گیا ہے جو حدیث میں آ رہی ہے، سیاستہ میں موجود ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا میلاد بنانے میں، رسول اللہ کی محفل سجانے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات یاد رکھیے، الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہو بما فعل۔ حلال وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، حرام وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا ہے، جو دونوں کے درمیان میں ہے وہ معاف ہے، وہ معاف ہے۔ اب ہم معصومانہ سوال آپ سے کر رہے ہیں، کسی چیز کے حلال کے لیے دلیل کی ضرورت؟ بولے بھائی، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت؟ یہ ضابطہ یاد رکھیے، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، اس کا جائز ہونا ہے، اس کا مباح ہونا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کام ناجائز ہے، تو دلیل آپ کے ذمہ ہے، من اختلف علیہ بیان، جو غلط کہے کسی کام کو، حرام یا ناجائز کہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ اب آپ لوگوں سے اگر اس سلسلے میں کوئی پوچھے، آپ کہیں صرف اتنا کہ براہ کرم اگر ولادت مصطفیٰ
منانا حرام ہے تو آپ قرآن کی وہ آیت بتائیں، وہ حدیث پاک ہمیں بتائیں جس میں یہ لکھا ہے کہ میلاد النبی منانا حرام ہے۔ اور جس دن یہ جواب آ جائے گا ہم اس دن سے اعلان کریں گے کہ میلاد النبی نہیں ہوگا، مگر یہ سچ ہے کہ دنیا جب تک قائم رہے گی میلاد مصطفیٰ اسی دھوم دھام سے ہوتا رہے گا۔ ہم سے زیادہ ہمارے اکابرین اس سے باخبر تھے۔ اچھا بڑا ہے اور سوال ہے، بولے جی ابو حنیفہ نے کبھی یہ منایا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی نے منایا؟ ہم بولے پہلے اس بات پر اتفاق کرو کہ جو عبد القادر جیلانی کا منشور ہے، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کا اعتقاد ہے، اس کو مانو گے نا؟ تو نہیں، ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اعتقاد ہے، منشورات ہیں، آپ اس سے متفق ہیں؟ بولے کچھ سے متفق کچھ سے نہیں، بولے بات نہیں ہو پائے گی۔ جو مسلم شخص ہوگا جس کی پرسنلٹی ہمارے درمیان بھی آپ کے درمیان بھی مسلم ہوگی، ہم اسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں منایا، تو ایسے بہت سے کام ہیں جو مشترکہ طور پر ہم کرتے ہیں، آپ تو نہیں کرتے، آپ کا غور کرو، پھر میلاد کا حوالہ ہم آپ کو دیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم بولے جو اذان جمعہ ہوتی ہے نا، اذان جمعہ تو ویسے حدیث پاک ہے، اس کے تعلق سے خارج از مسجد ہونی چاہیے، مگر خاص کر امام ابو یوسف، امام محمد اور امام اعظم، یہ تینوں ائمہ اذان جمعہ خطبے کی اذان ہوتی ہے، اس کے تعلق سے فرمایا فتح عالمگیری صفحہ 55 میں ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو، اذان خطبہ وہ خارج مسجد ہونی چاہیے، مسجد سے باہر۔ ہم بولے آپ کی اب دوسرے شخص میں ہوتی ہے، کیوں؟ اگر امام ابو حنیفہ کے مقلد میں آپ کی سچائی ہے تو اس کو مانیے نا، پہلے اذان آپ کی ہو تو وہ خارج مسجد ہونی چاہیے، داخل مسجد کی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے ڈھونڈے اعتراض ہیں اور مستحب کام کے لیے۔ اچھا، خاص کر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیسہ دے کر قرآن پڑھانا، بخاری شریف کا درس دینا، امامت کروانا، اذان دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ میں بڑے رسول کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سیدنا امام ابو حنیفہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں آپ کے فتاوی بھی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا پیسہ دے کر امامت کروانا، تعلیم قرآن دینا جائز نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اگر وہی شخصیت مسلم ہے اسی کو لینا، انہی کی بات پر عمل کرے، تو اذان پر تو ضرورت دینا، امامت پر، درس قرآن و حدیث پر پیسہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے ہر دور کے پیمانے جدا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم پیسے دینا بند کر دیں، آپ میں کتنے لوگ ہیں، عوام بھائیوں کی بات میں عرض کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو آگے کھڑے ہو کر امامت کروا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا مشکل ہے، چونکہ اس کا مخصوص کورس ہے وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں تو دشواری ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک امام کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ سارا وقت درس و حدیث میں دے، درس و قرآن میں دے اور امامت میں پورا وقت دے۔ اس کا جو معاوضہ ہوتا ہے وقت کا، وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ بھائی یہی ایک مسئلیت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس پر قرآن اور حدیث میں نص وارد ہو چکی ہے یہ حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا۔ ہاں، طریقہ کار جدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گھر میں ہمارے یہاں کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہر سال جشن مناتا ہے۔ اچھا، ملک آزاد ہو جائے، ہمارے یہاں خاص کر ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں، جس دن ہمارا ملک کا دستور بنا، ہمارا ملک آزاد ہوا سامراجیت سے، ہم اس دن جشن مناتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو حرام ہے، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا ہے، پورا جلسہ سجایا جاتا ہے، کبھی کسی نے کہا یہ حرام ہے۔ صرف اور صرف ولادت مصطفیٰ کے تعلق سے آپ کے دماغوں میں شبہات و شبہات یا تخیلات یا تصورات یا اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ذکر کو روکا جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے الحمدللہ کہ میلاد ہوتا رہے گا، اور میلاد میں خاص کر جو پیغام مصطفیٰ ہے وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مزید اگر کسی کو ضرورت ہو، ہم لوگ بارہا کئی بار ہم نے گزارش کی ہے، اگر کوئی بائک تشکیل
یا کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، اس کو لگ رہا اس کو کنفرم کرنا چاہتا ہے، میری گزارش ہے آپ کا مرکزی ادارہ دارالعلوم ضیاء الاسلام کا دروازہ اس کے لیے 24 گھنٹے دن و رات اس کے لیے کھلے ہیں۔ جس وقت وہ چاہے، جب چاہے، وہ ادارے میں آ کر، ہمارے پاس لائبریری بھی ہے الحمدللہ، تسلی بخش جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا دل مطمئن ہو جائے، یہ تو رب کا کام ہے۔ تو اس سے ہٹ کر میں گزارش کروں، ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہو تو بن دیکھے ہو اور بغیر کسی حوالے کے ہو۔ ہاں، محبت کا ایک ضابطہ ضرور ہے جس کو علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، داء متاع النصارى فی نبیہم، فرمایا صرف اور صرف ایک بات میں آپ تھوڑا احتیاط کریں، کس میں؟ کہ نبی کو اللہ کا بیٹا نہ کہیں اور نبی کو خدا نہ کہیں۔ اس سے ہٹ کر جتنی تعریف ہو سکتی ہے، جتنی توصیف ہو سکتی ہے آپ کریں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ صرف مصطفیٰ کو خدا نہیں کہنا ہے، خدا کا بیٹا نہیں کہنا ہے، اس سے ہٹ کر جتنی تعریف ہو سکتی ممکن ہے وہ آپ کیجیے۔ اور دوسری گزارش میں نہیں ہے، یہ چند ضمنی باتیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی۔ اس سے ہٹ کر جو رسول اللہ کا ایک عالمی منشور تھا، سن 10 ہجری کا پیغام، جو زندگی کا آخری حج تھا، اس میں آپ نے سارے لوگوں کو، اس میں تقریباً اختلافی روایت 1,20,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی، فرمایا لوگوں خبردار، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کی عزت، اس کا خون ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ حج کا مہینہ اور جس جگہ یعنی مکہ میں ہمیں یہ شہر یا خون بہانا جیسے حرام ہے، اس کی حرمت جیسے ضروری ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے خوابگاہوں پر، تمہارے بستروں پر کسی غیر محرم مرد کو نہ آنے دے، اور اگر تم گھر میں نہ ہو، تمہاری بیوی کا کوئی حق نہیں ہے کوئی غیر محرم آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو۔ اس میں فرمایا تھا آپ نے کہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں، نوکر ہے، باندیا ہے، غلام ہے، فرمایا جو تم خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جہالت کی جتنے رسمیں تھیں، افعال بد جہالت کے جتنے بھی تھے، میں نے ان تمام کو اپنے قدموں کی طرح رون دیا ہے۔ اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یہ باتیں جو میں نے کی ہیں، جو یہاں موجود ہے وہ ان تک ہی بات پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اس سے زیادہ حافظے میں وہ ہوتا ہے جو غائب ہے، تو یہ بات ان تک پہنچانا، اور ممکن ہے میں آئندہ سال اسی جگہ اسی موقع پر آپ سے ملاقات نہ کر سکوں۔ یہ زندگی کا آخری خطبہ تھا، اس لیے گزارش ہے رسول اللہ کی سیرت اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور صرف جلسہ جلوس سجانے کا، محفل میلاد انعقاد کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ ہمارا رشتہ محبت اپنے نبی سے اور اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ ہاں، جب یہ ہو جائے گا سمجھ جاؤ کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سارے جلسہ جلوس ہمیں افعال بد سے، برے اخلاق سے نہ روک سکے تو سمجھ جاؤ یہ سب دھواں ہے، یہ سب ریت کے تاج محل ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آج کا یہ اہم پیغام ہے، اپنا رشتہ اسلام کے ساتھ مضبوط کیجیے، کسی بھی صورت میں اپنے مسلک کا، اپنے مشرق کا، اپنے اسلام دین کا سودا نہ کیجیے۔ اور یہ آخری دور چل رہا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دین پر قائم کرنا بہت مشکل ہوگا، گانے عام ہو جائیں گے، شراب عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، فرمایا بندہ قبرستان سے گزرے گا اور وہ قبرستان کو دیکھ کر کہے گا کاش جہاں قبر پھٹ جاتی میں اس قبر کے اندر چلا جاتا۔ ایسے حالات ہو جائیں گے، لہذا میری آپ سے گزارش ہے
اللہ کرے کہ ہمیں ایمان پر اسلام پر استقامت عطا فرمائے. جب تک زندگی ہے اپنے نبی سے وفا کیجیے اور یہی وفا دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ تعالی. حالات کے پیش نظر چونکہ اس سے پہلے جلوس ایسے ہمارے نکلتے تھے, جب سے حالات خراب ہوئے کورونا وائرس کی وجہ سے اس طریقے سے ہمارا اہتمام نہیں ہو سکا. اس کے باوجود ہم صبح سوچ رہے تھے چند افراد ہوں گے اور الحمدللہ میں آپ کی محبت کو سلام عرض پیش کرتا ہوں کہ بڑے موسم میں دیکھ رہا ہوں بڑے معزز حضرات تشریف فرما ہے, نوجوان جو کاروبار سے بھی جڑے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ اس کے رسول نے چاہا دعا بھی ہوگی آئندہ سال اگر حالات ٹھیک رہے تو جلوس جیسے ہی اوران لاہور میں نکلتا ہے اس جلوس کو ہم دھوم دھام سے انشاءاللہ نکالا کریں گے اور اس دن اپنے تمام کام کو ترک کر دیا کریں گے. ویسے بھی حکومت کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے میلاد النبی کے موقع پر, تو لہٰذا وہ ہم دھوم دھام سے نکالا کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے گھر میں اپنے محلے میں جہاں بھی ہو سکے پروگرام کو سجائیے. پروگرام سے پہلے ہمارا جو بھی امام ہمارا جو بھی عالم وہاں جائے اسے ضرور کہے کہ رسول اللہ کی سیرت پر بات کرے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلو کو اجاگر کرے تاکہ محبت کی چنگاری ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے اور اپنے نبی سے بے پناہ محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں منظر ہو سکے. آخر میں پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی انتظامیہ کا جو نے آپ کا اہتمام آپ کے لیے انتظام بھی کیا کھانے کا. جیسا آپ سے گزارش ہے نماز کے بعد نماز ہو چکی ہے دعا کے بعد آپ مسجد شریف کی دوسری چھت پر تشریف لے جائیں گے. سارے حالات کھانے کا اہتمام ہو